ابھی میں اس میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنے قریب تھے، پرائم منسٹر تک رہے، پھر یہ دوریاں کیوں ہوئیں؟ مطلب اگر ہم پیپلز پارٹی میں دیکھیں تو بلاول صاحب کے پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں، پرانے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کا شاید یہ تھا کہ مریم جو ہماری بیٹی ہیں، بچی ہیں، تو اب ان کے ہم انڈر کام کریں گے. اس میں کیا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. اچھا، کیونکہ آپ کے بارے میں لوگوں نے مطلب جو نہیں، لوگ تو ہر قسم کی بات کرتے ہیں. اچھا، پھر آپ کا مین اختلاف کیا ہوا؟ میرے گواہ جو مسلم لیگ میں ہے نا جی، وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. اچھا، میرے بارے میں جو وہ بات کریں گے وہ درست ہے، میں اس کو چیلنج نہیں کروں گا. اچھا، حقیقت یہ ہے میں اچھے برے وقت میں ہمیں سکھایا نہیں گیا کہ کسی کی کو چھوڑ دے، خاص طور برے وقت میں. میرے تربیت میں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اچھے برے وقت میں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ 1999 میں جب مشرف حکومت آئی ہے تو جو لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ رہ گئے تھے وہ آپ ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ گن سکتے تھے. بالکل ایسے ہی. اور میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں، لیکن وہ بات علیحدہ ہے. ٹھیک ہے. تو میں میاں صاحب کے برے وقت کا ساتھی ہوں. اچھے وقت میں آپ کو بہت سے ساتھی مل جاتے ہیں، دوست مل جاتے ہیں. تو اس بات کو میاں صاحب اپریشیٹ کرتے ہیں، جس کا اظہار انہوں نے 186 MNAs میں سے میرا نام جس نے نہ کبھی خواہش کا اظہار کیا ہے، جو نہ آپ کے ہمیشہ بیک بینچز میں بیٹھتا تھا. تو جب وقت آیا تو انہوں نے میرا انتخاب کیا. تو اس کے بعد ہم اپوزیشن میں چلے گئے. میں 2018 میں الیکشن ہار گیا، پھر فارم 47 آ گیا. پھر میاں صاحب نے مجھے بلایا کہ آپ الیکشن لڑیں لاہور سے. میں نے کہا جی میں ہار گیا ہوں، میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا ہوں. کہ نہیں، یہ بہرحال اس پہ کافی ڈیبیٹ ہوئی، بھی لمبی کہانی ہے. بہرحال انہوں نے کہا جی کہ آپ الیکشن لڑیں گے، یہ پارٹی کی اور میری ضرورت ہے، آپ نے الیکشن لڑنا ہے. تو لاہور سے میں نے الیکشن لڑا، اور میاں صاحب نے اس حد تک کہا کہ اس الیکشن میں کوئی خرچہ آپ نہیں کریں گے، میں کروں گا، یہ میری ضرورت ہے. میں نے اپوزیشن کی اور پارٹی کو آرگنائز کیا. مجھے میاں صاحب نے بلا کر کہا کہ جی آپ یہ پارٹی میں سینئر نائب صدر کا عہدہ ہے، یہ آپ لے لیں. میں کہا جی میں عہدے کے بغیر بھی، انہوں نے کہا نہیں، عہدے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کریں. تو میں پارٹی میں شہباز صاحب صدر تھے، میں سینئر نائب صدر تھا. ٹھیک ہے. میں نے اس وقت بھی میاں صاحب کو اور مریم بی بی دونوں کو یہ بتایا کہ جناب میں نے نہ کبھی ماضی میں عہدہ لیا ہے، نہ میں عہدوں کا طلبگار ہوں، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ پارٹی میں ایک جنریشنل چینج آئے گا. تو میں کہ جب بھی وہ جنریشنل چینج آیا تو میں اس عہدے پہ نہیں رہ سکوں گا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ میں کہ آپ کے لیے آتا ہے، حمزہ صاحب کے لیے آتا ہے، کوئی اور آتا ہے، کیونکہ یہ نہ میرے لیے اچھا ہے نہ ان کے لیے اچھا ہوگا. تو میں اس عہدے پہ نہیں رہ سکوں. میں پارٹی کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، بٹ میں عہدے پہ نہیں رہ سکوں گا. نہ اس سے پہلے رہا ہوں، لیکن اس دن مجھے یہ عہدہ چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے بینظیر بھٹو کو دیکھا تھا، ہم میاں صاحب کے ساتھی ہیں. ان کے بینظیر بھٹو جب آئی ہیں تو وہاں ان کے بھی انکلز تھے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھی تھے. تو ان کی وجہ سے وہ نہ پارٹی چلی، نہ حکومت چلی، نہ بینظیر بھٹو صاحبہ آگے چل پائیں. تو میں نے کہا یہ آپ کو فری ہینڈ ہونا چاہیے جب بھی یہ حالات آئے. تو بہرحال اپوزیشن ہم نے کی. اپوزیشن اتنی مؤثر تھی کہ ہمیں گرفتار کرنا پڑا انہیں. میں اور احسن اقبال صاحب دو لوگ تھے جو ہم جاتے تھے، بات کرتے تھے، تو اس پر گرفتار کر لیا انہوں کو. کوئی بات نہیں، گرفتار ہو گئے. تو کیس ویس بھی بڑے سے بنا دیے. بہرحال پھر ہمیں رہائی بھی مل گئی. اور اس کے بعد ہماری ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ مسلم لیگ نون اٹھایا ہوا تھا. حکومت 2022 میں عدم اعتماد ہو گیا. جی بالکل. تو میری اس وقت رائے یہ تھی کہ آپ حکومت نہ بنائیں، آپ الیکشن میں جائیں. اور میں نے اس کا اظہار ٹی وی پروگرام میں بھی کیا. ٹھیک ہے. لیکن جو وجوہات بھی تھی، پارٹی نے فیصلہ کیا حکومت بنانے کا. میرا زندگی میں ایک ہمیشہ اصول رہا ہے کہ آپ اختلاف رائے کر سکتے، اس کے بعد اگر جب جماعت فیصلہ کر دے آپ کا فیصلہ بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں آج کہنے کے قابل نہیں، میں نے یہ کہا تھا اور انہوں نے سنا نہیں تھا تو انہوں نے غلطی کر دی، یہ بات نہیں ہے. باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی، میں اس کے خلاف تھا. ایکسٹینشن دینے کے خلاف نہیں تھا، ترمیم کے خلاف تھا جو قانون میں ہوئی تھی. لیکن پارٹی نے فیصلہ کیا، میرا فیصلہ بن گیا. تو بہرحال وہ بن گئی. میں نے کہا جی میں حکومت جوائن نہیں کروں گا. مجھے بڑا دباؤ، میاں صاحب نے بھی کہا، بہت سے شہباز صاحب نے بھی کہا. میں نے کہا جی میں کابینہ میں نہیں جا سکتا، لیکن میں آپ کو پیٹرولیم پاور کے کام کر دوں گا. یہ میں آپ کو ذمہ داری اٹھاتا ہوں، وزیر ملک کے ساتھ کام کروں گا.
بہرحال وہ حکومت کسی وجہ سے فیصلے نہیں کر پاتی تھی، ایک خوف کا ماحول تھا حکومت کے اندر، نیب سے ہر آدمی خوف زدہ تھا، تو انہوں نے کوئی فیصلے نہیں کیے. تو میں نے پھر کچھ عرصے بعد میں نے کہا جی میں اب اس کا حصہ مجھے اب معاف کر دیں، میں کام کرتا ہوں، فیصلے نہیں کرتے، اور میں کہ میں ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں، اب لکھ دے کہ نیب کو کہ جی یہ اس نے کیا، ہم نہیں کر رہے تھے. تو وہ نہیں فیصلے ہوئے، اور جب حکومت فیصلے نہیں کرتی نقصان ملک کا ہوتا ہے، ملک آگے نہیں چلتا. اس دوران میری میاں صاحب سے بہت سی ملاقاتیں، میں لندن جا کے ان سے ملتا رہا، اور میں نے ان کو بتایا کہ ہماری سیاست جو ہے یہ خسارے میں جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے نعرہ دیا تھا ووٹ کو عزت دو، جو آئین کا راستہ تھا. لیکن اب ہم اس راستے سے ہٹ گئے اور ہم اقتدار کے راستے پر چل پڑے، یہ ہر قیمت پہ اقتدار. اور میں نے کہا یہ وہی راستہ ہے جس پہ عمران خان آیا تھا، اور عمران خان 3 سال 8 مہینے میں ختم ہو گیا تھا. اگر اس کی حکومت رہتی یا اس وقت الیکشن ہوتے 2022 میں، آپ یقین کریں 50 سیٹیں لینا بڑی بات تھی عمران خان کے لیے. تو میں نے کہا یہ بڑا نقصان. بہرحال اس میں پھر میں نے میاں صاحب کو ایک دن تقریباً 23 کے شروع میں نے ان کو لندن میں کہا جی میں اب الیکشن نہیں لڑ سکوں گا، میں پارٹی کے معاملات، اس کی سیاست سے مجھے اتفاق نہیں ہے، تو میں الیکشن نہیں لڑ سکتا. بہرحال وہ جو بات بھی ہوئی وہ علیحدہ ہے. اور میرا ایک اور اصول زندگی میں رہا ہے کہ جو باتیں دو افراد درمیان ہو وہ وہیں پہ رہنی چاہیے، ان کو بعد میں پبلک کی زینت بنانا مناسب بات نہیں ہوتی. لیکن میں نے یہ ان کو کہہ دیا، انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا. اور جب ایک آدمی جو 9-10 الیکشن لڑا ہو وہ کہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ رہا، تو پھر یہی مقصد ہوتا ہے کہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. بدقسمتی سے سیاست میں آپ کے ذاتی رشتے اور سیاسی تعلق یہ یکساں ہو جاتا ہے. تو میاں صاحب سے 35 سال کا تعلق ہے، اور بہت برے وقت میں بھی اچھے وقت میں بھی ہم ساتھ رہے ہیں. ان کی ہمیشہ بڑی شفقت رہی ہے، ان کا میں بہت احترام کرتا ہوں. مجھے 35 سال میں کبھی انہوں نے کرپشن کے لیے نہیں کہا. ایک نیریٹو بنایا گیا ہے، مجھے کبھی نہیں. میں پی اے کا بھی چیئرمین رہا ہوں، میں پرائم منسٹر بھی رہا ہوں. تو میاں صاحب کے بارے میں میں نے نہ کسی آدمی سے سنا ہے کہ کسی نے کسی کو کوئی انہوں نے کرپشن کی ہے. تو اس لیے تو میرے لیے بڑا یہ مشکل کام تھا کہ میں، کیونکہ وہ رشتہ وہ متاثر ہوتا ہے جب آپ سیاست اکٹھی نہیں کر رہے، تو ایک ذاتی رشتہ جو پوری زندگی میں وہی، تو 35 سال پوری زندگی ہے، ایک عرصہ ہوتا ہے. تو اور میرے والد صاحب کی بھی ان سے بہت شفقت تھی. میاں صاحب اور ان کا ایک بہت اچھا رشتہ تھا. تو ابھی کچھ اسلام دا کچھ تعلق ہے یا نہیں؟ میاں دیکھیں تعلق بڑے بھائی کو نبھانا ہوتا ہے. میاں صاحب سے ہمیشہ رشتہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے طلب فرمایا تو میں چلا گیا. میں نے سوائے جتنا عرصہ وہ لندن میں رہے ہیں، جتنے میں جب جاتا تھا انہیں بتا دیتا تھا میں اس دن پہ اس دن یہاں پہ ہوں، اگر آپ ملنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. اس کے علاوہ میں نے ان سے کبھی ٹائم نہیں مانگا. تو وہ ذاتی طور پہ آج بھی یاد کریں، مشاورت کرنا چاہیں میں حاضر ہوں. لیکن مجھے مسلم لیگ نون کی آج کی سیاست سے بالکل اتفاق نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا.